اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت اور احترام کے لائق معتکفین حضرات، میرے دیگر دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر اگر نظر کی جائے، اس حوالے سے قرآن کریم نے دو گروہوں میں ان لوگوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ ایک وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور ایک وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے، ان اسلام لانے والوں میں مہاجرین و انصار کا گروہ یہ اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ جانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ اگرچہ شرف صحابیت سب کو حاصل ہے، لیکن درجات میں تفاوت اور مرتبوں میں ایک واضح فرق قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ نے فرمایا یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ برابر نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں تکالیف، پریشانیاں، مالی قربانیاں، جانی قربانیاں زیادہ دیں، اسلام نے ان لوگوں کو مقام و مرتبہ بھی اسی لحاظ سے دیا ہے۔ اسی لیے مہاجرین کا مقام و مرتبہ انصار سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تکالیف اٹھائیں، ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، اپنے بستے بسائے کاروبار چھوڑ کر، خیر آباد کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں ہجرت کی۔ تو اب قرآن کی آیات ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، ان کی روشنی میں اکابرین اہل سنت نے صحابہ کرام کو کئی طبقات میں اور کئی درجات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے افضل صحابہ کرام میں سے جو گروہ ہے وہ خلفائے راشدین ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، اور عشرہ مبشرہ کے بعد شیخ محقق نے تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ اصحاب بدر ہیں۔ 313 وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی مرتبہ بے سر و سامان کفار کے ساتھ نبرد آزما ہونا پسند کیا، گھر بار چھوڑ کر گئے، اور صرف 8 تلواروں کے ساتھ جا کر اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جا کر ٹکرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اسی ادا کو پسند فرماتے ہوئے ان 313 سے وعدہ کیا، اعملوا ما شئتم، تم جو بھی کرو اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصوبہ تھا کہ ہم اہل مکہ پر حملہ کریں۔ حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ اہل مکہ پر ہم پہلے حملہ کریں، تو آپ نے سوچا میرے بیوی بچے تو مکہ میں ہیں، میرے اہل و عیال، رفقا، میرے سب عزیز و اقربا مکہ میں ہیں، تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصوبے سے آگاہ کر دوں تاکہ وہ بر وقت کسی محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر سکیں۔ حاطب بن بلتہ نے یہ خط خفیہ طور پر، کسی صحابی کو اس کا علم نہیں، رسول اللہ کو نہیں بتایا، یہ ایک خاتون کو دیا اور خاتون کو کہا کہ اس خط کو انتہائی خفیہ طریقے سے
میرے گھر والوں تک پہنچا دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور مکے پر جب حملہ ہوگا تو پھر ممکن ہے کہ تمہیں کوئی جانی نقصان پہنچے، تو مکہ چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤ۔ جب وہ خاتون وہ خط لے کر جا رہی تھی، ابھی راستے میں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک خط مکے میں بھیجا جا رہا ہے جس میں ہمارے منصوبے کی خبر ہے، وہ خط مکہ نہ پہنچنے پائے اور ایک خاتون کے پاس ہے، اور خاتون نے وہ خط اپنے بالوں کی چٹیا کے اندر چھپا رکھا ہے۔ رسول کریم سے کون سا غیب پنہاں ہے، کون سا غیب چھپا ہوا ہے؟ جب اللہ کی ذات ہی آپ سے نہیں چھپی رہی تو پھر پیچھے کیا چھپانا باقی رہ گیا ہے؟ معراج کی رات سامنے بٹھا کر اللہ نے دیدار کروایا، اور اللہ سے بڑا غیب تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ ہی کو دیکھ لیا تو پھر پیچھے کوئی غیب چھپا ہوا کیا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مولا علی اور دیگر 2 یا 3 صحابہ نے اس خاتون کو ایک جگہ پر جا پایا اور اس سے اس خط کو نکلوایا اور پوچھا، یہ خط تمہیں کس نے دیا تھا؟ خاتون نے کہا، یہ حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیا تھا۔ جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچی کہ یہ خط حاطب کی طرف سے بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، ہے حاطب، تجھے کس امر نے اس بات پر مجبور کیا ہے کہ تو ہمارے منصوبوں سے آگاہ کرے اپنے گھر والوں کو؟ اگر یہ خبر اہل مکہ کو پتہ چل جاتی تو ہمیں نقصان پہنچتا، وہ تیاری کر لیتے یا وہ ہم پر حملہ کرنے کی سبقت کرتے۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ، میری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، میں نے صرف اپنے گھر والوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے، اپنے گھر والوں کی محبت میں یہ خط لکھا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور کہا، یا رسول اللہ، حکم دیجئے میں حاطب کی گردن کو اتار دوں، اس نے یہ کیا کام کیا؟ ہمارے منصوبے سے کفار کو آگاہ کرنے جا رہے تھے، تو میں اس منافق کی گردن اتار دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو جانتا ہے حاطب اہل بدر میں سے ہے، اللہ نے اہل بدر کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ انسان زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رومن امپائر کے ساتھ لڑنے جانا ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہے، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی دے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے رہے، اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے، 100 اونٹ، رسول کریم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، پھر فرمایا 200 اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مزید تبسم ہے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، 1000 اونٹ میں اکیلا دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تو نے جنت کا سودا کر لیا ہے، آج کے بعد تجھے کوئی گناہ بھی ضرر دینے والا نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کی رضا کے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو رب کریم کرم فرماتے ہوئے اسے مقبول توبہ کی توفیق دے کر اس دنیا سے لے کر جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے۔ اللہ نے اہل بدر سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تم سب کے سب جنتی ہو۔ اعملوا ما شئتم، تم سے اب جو کچھ بھی ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اہل بدر کو اتنا بڑا انعام کیسے ملا، اور یہ وعدہ کسی پرائم منسٹر کا نہیں، یہ رب کریم کا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مشکلات کا سامنا تھا مدینے میں آنے کے بعد۔ 2 بڑی مشکلیں تو واضح طور پر مورخین بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑی مشکل تو یہ تھی کہ کفار مکہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ رسول کریم اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ یاد رکھیے، جب رسول کریم مدینہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ پر مکے میں رہنا
حرام ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اصل جو ذات ہے وہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بیت اللہ بھی مکے میں ہے، حجر اسود بھی مکے میں ہے، لیکن صحابہ کرام کو حکم آ گیا تھا کہ اب تم اہل مکہ کو چھوڑو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو، اور میرے محبوب جہاں جہاں گئے وہیں وہیں تم پیچھے پہنچ جاؤ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کیا خوبصورت ایک واقعہ اس مقام پر میرے ذہن میں آیا، ضمنی طور پر عرض کروں۔ ایک صحابی ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ رسول کریم اب مکے میں نہیں رہے، آپ راتوں رات ہجرت کر کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیاسے آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر اب ہجرت کے لیے کمر کسنا شروع ہوئے، اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف جانے کے لیے اپنی اپنی کوششیں کر رہے تھے۔ کفار ان لوگوں کو مکے سے جانے کے لیے قطعاً بھی آمادہ نہیں تھے، تاکہ ان کے ظلم و ستم کے جو مشقیں ہیں وہ ان لوگوں پر جاری رہیں۔ ان صحابہ میں ایک بڑے ہی بیمار صحابی ہیں، سیدنا زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمرہ بیمار بھی ہیں اور علیل ہیں، اور اتنے علیل ہیں کہ اپنے قدموں پر چل نہیں سکتے۔ جب سے سنا کہ رسول کریم اب مکے میں نہیں رہے تو پریشان ہے کہ میں کیسے مدینے میں پہنچوں اور رسول کریم کی دید اور آپ کے دیدار سے اپنی اشتیاق کی پیاس کو بجھا سکوں۔ انہوں نے خفیہ طور پر 4 لوگوں سے بات کی کہ مجھے اٹھا کر چارپائی پر مدینے میں لے جاؤ اور میں تمہیں اپنی زندگی کی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے رسول کریم کی تربیت صحابہ کرام۔ رسول کریم کے خاندان نے اگر اسلام کی آبیاری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تو ادھر صحابہ نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ رسول کریم کی تیار کردہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ ہم سر اٹھا کر رشک سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بنیادوں میں ایسے لوگ کھڑے کیے ہیں۔ ایک طرف عمر فاروق ہیں، ایک طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید میں یہ تڑپتے ہوئے اپنی ساری دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اور 4 جس کو آپ کلی کہتے ہیں، سامان اٹھانے والا، ایسے 4 افراد کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ تم مجھے مدینے میں اٹھا کر پہنچا دو چارپائی پر، میں اپنی دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بھی کیا کچھ ہے مدینے میں کہ اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہماری دولت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی ساری دولت اکٹھی کی اور ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا۔ اب وہ لوگ جب آپ کی چارپائی اٹھا کر چلے اور مکے سے باہر پہنچتے ہیں، مقام تنعیم ہے ایک جگہ، اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، راستے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ خبر کفار تک پہنچی تو بڑے ہنسے کھلکھلائے، پیسے بھی گئے، مدینے بھی نہیں پہنچا، اتنی تکلیف بھی اٹھائی بیماری کی حالت میں، رسول کریم کی محبت میں جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ ذلیل ہو کر مر گیا۔ یہ کفار کے کلمات تھے ان کے لیے۔ یہاں پر کفار یہ باتیں کر رہے ہیں، وہاں پر جبریل رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کا رب کریم فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے جو اپنے گھر سے اس لیے نکلا کہ وہ اللہ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے رسول کی طرف جا رہا تھا۔ ذرا سمجھیے اسلوب کو کہ جا وہ رسول کی طرف رہا تھا، قرآن کہتا ہے وہ رسول کی طرف نہیں اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو جا رہا تھا گھر چھوڑ کر اللہ کی طرف، باخدا خدا کا یہی ہے در، جس نے اللہ کو پانا ہے وہ مصطفیٰ کے پاس آ جائے۔ اللہ تو مکے میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کو پانا ہے تو مصطفیٰ کے در پر آنا پڑے گا۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو پانا ہے تو مصطفیٰ کریم کے در پر چلے جاؤ، تو آپ نے فرمایا ٹرین کی پٹری پورے شہر سے بھی گزرتی ہو لیکن بیٹھنا ہو تو اسٹیشن پر جانا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی اللہ کی رحمتوں سے حصہ لینا ہو تو ذات مصطفیٰ کے پاس کھڑے ہو کر مانگا جائے تو اللہ حیا فرماتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ صحابی فوت ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا جو گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ وہ اللہ کی طرف جا رہا تھا، رسول کی طرف جا رہا تھا، اور اسے راستے میں موت نے پا لیا، تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پہنچا بھی نہیں ہے لیکن نیت کیا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کے پاس جانا ہے، اللہ نے فرمایا اس نے گویا ہجرت کا پورا پورا اجر پا لیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن تکالیف کا سامنا تھا ان میں اہل مکہ کی طرف سے سازشیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا، آپ کے خلاف عملی طور پر اقدامات اٹھانا۔ اس غصے سے وہ پاگل ہو رہے تھے کہ کوئی ہمارا بھائی مسلمان ہو گیا، رسول کریم کی وجہ سے کسی کا بیٹا مسلمان ہے، کسی کا باپ مسلمان ہے، کسی کی ماں مسلمان ہے، ہم میں انتشار پھیل گیا ہے۔ آج باپ بیٹے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، آج بھائی بھائی کے خلاف ہے، تو یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے وہ غیظ و غضب میں جلے بیٹھے تھے، اور ایک بڑا غصہ ان کو یہ بھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور دوسری طرف رسول کریم کے مدینے میں پہنچنے پر مدینے کے یہودیوں کو یہ تحفظات تھے کہ ہماری اجارہ داری مدینے میں ختم ہو چکی ہے، لوگ ہم سے فیصلے کرواتے تھے، اب جس کو دیکھو وہ مصطفیٰ کریم کی طرف بھاگا جا رہا ہے، ہماری اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار، اس کو مدینے کے اندر بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا، رسول کریم کے آنے کے بعد اس کے گھر کے دروازے پر کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ یہودی خود اپنے فیصلے کروانے کے لیے رسول کریم کی طرف جاتے اور یہ منع کرتا کہ کیوں جاتے ان کی طرف، میں تمہارا سردار ہوں۔ وہ کہتے کہ ہم کیوں نہ اس کی طرف جائیں جو دشمن جس کو صادق اور امین کہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینے کے یہودیوں میں ایک حسد کی آگ جل اٹھی، اور یہودیوں کا ایک اور حسد یہ بھی تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے خاندان میں سے ہیں، اور یہ نبیوں کے سردار صرف اور صرف واحد ایسے نبی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسان میں نسلی اور نسبی تعصب جب بیدار ہو تو سامنے اللہ کا رسول بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان جب اپنے نسب کے خمار میں مبتلا ہو جائے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ رسول کے علامات کیا ہوں گی، کتابوں میں واضح طور پر رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اگر انہیں رسول کریم کی ذات سے حسد ہے، کینہ ہے، تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اپنے نسلی اور نسبی تعصب میں مبتلا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا تھا میں تم میں ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو دور جاہلیت کی ہے۔ صحابہ نے فرمایا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اپنے نسب پر، اپنی نسل پر فخر کرنا، تکبر کرنا، لیکن یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں صاحب مقام وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے ان مشکلات کا سامنا تھا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے مدینے میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھنے نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اہل مکہ نے ایک خط لکھا ان یہودیوں کے نام پر، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم بھی مصطفیٰ کریم سے تنگ ہو، ہم بھی آپ کو ناپسند کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسے ایک معاملہ کیا جائے کہ ہم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی عملی کارروائی کر لیں۔ یہ وہ محرکات تھے اور یہ وہ واقعات تھے جو غزوہ بدر کی ابتدا بنتے جا رہے تھے، اور پھر کفار نے جان بوجھ کر شرارت شروع کی۔ یہ جو بات ہے یہ عام طور پر مستشرقین نہیں بتاتے، کیوں نہیں بتاتے؟ آگے میں اس بات کو واضح طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کفار کی طرف سے چند شیاطین لوگ اس بات پر مسلط کیے گئے کہ مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ کرو، ان کے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے آؤ، لہٰذا ان لوگوں نے ڈاکوؤں والا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کو نقصان دیتے، آئے دن مسلمانوں کے کسی آدمی کو مارتے، کوئی تنہا مل جاتا اس کو مار دیتے، اور اس سے ساز و سامان کھینچ کر بھاگ جاتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے اب سوچا کہ کفار کی شرارتیں مدینے تک آ پہنچی ہیں، تو اب ان کو روکنے کے لیے کوئی عملی کارروائی کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس قافلے نے راستے میں مدینے سے ہو کر جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بنایا کہ اس قافلے کو یہیں پر روکا جائے تاکہ کفار کو ہم اپنی اہمیت اور افادیت باور کروا سکیں کہ اگر ہمارے مال و دولت پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم بھی تمہارے قافلے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک رد عمل تھا۔ مستشرقین عیسائی کہتے ہیں رسول کریم نے قافلہ لوٹنے کا ارادہ بنایا تھا۔ نعوذ باللہ، لوٹ مار کی نسبت رسول کریم کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر کفار کے قافلے کو روکنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ قافلہ اس لیے بھی اہم تھا کہ ہر کافر جو بڑا کافر ہے مکے کا، اس کی رقم کا ایک بہت بڑا حصہ بطور انویسٹمنٹ اس قافلے کے اندر لگا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس قافلے کو لا رہے تھے شام سے مکے کی طرف، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں اور منصوبوں کا ان کو علم ہو گیا کہ ہمیں خطرات ہیں، اتنا بڑا ایک قافلہ ہے اور اس قافلے کو روک لیا جائے گا اور نقصان ہو جائے گا بہت بڑا، لہٰذا ابو سفیان نے راستہ بدل لیا۔ ایک چھوٹا راستہ ہے جو مدینے سے ہو کر گزرتا ہے، انہوں نے ساحل سمندر کے راستے کو پکڑ لیا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہ پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو سفیان نے راستہ بدل لیا ہے، تو آپ نے ان کا تعاقب کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس تعاقب کرنے کے نقطہ نظر سے رسول کریم کے ساتھ 313 اصحاب نکلے ہیں۔ یہ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ نہ نیزے لائے ہیں نہ تلواریں لائے ہیں، صرف 8 تلواریں تھیں کہ ہم نے ابو سفیان کو روکنا ہے اور کفار کو باور کروانا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو شرارت والا معاملہ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ ابو سفیان کو پتہ چل چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تعاقب کریں گے، لہٰذا اس نے بڑی رفتار کے ساتھ سفر طے کیا، اور ابو سفیان نے ایک شخص کو اپنے سے پہلے پہنچنے سے پہلے مکے میں پہلے بھیج دیا مکے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خطرات ہیں، ہمارا قافلہ روک لیا جائے گا، ہمیں نقصان ہوگا، تم یہ کرو ہماری مدد کے لیے آپ پہنچو۔ تو وہ شخص رفتار پکڑ کر بھاگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے تک پہنچیں، اس سے پہلے کفار مکہ رسول کریم پر حملے کے لیے ادھر آ پہنچیں۔ یہ وہ سارے حالات تھے جو غزوہ بدر کے حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارادے اور منصوبے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، وہ مکے میں رہتی ہیں، ان کو خواب آیا کہ ایک شخص پہاڑ پر چڑھ کر کہتا ہے کہ اے کفار مکہ اپنی قتل گاہوں کی طرف باہر نکلو۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب 3 مرتبہ دیکھا ہے۔ پہاڑی پر کوئی شخص چڑھ کر کہتا ہے کہ کفار مکہ اے قریشان مکہ، قریش مکہ اپنی قتل گاہوں کی طرف باہر نکلو۔ تو آپ کے بھائی نے یعنی رسول اللہ کے چچا نے منع فرمایا اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، یہ خطرناک خواب ہے۔ یہ خواب ایک اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان اہل مکہ کو اٹھانا پڑے گا، اور دوسری طرف یہ حالات بنتے جا رہے ہیں کہ کفار مکہ تک وہ شخص آ پہنچا اور اس نے شور ڈال دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہمارا قافلہ روک لیا جائے گا، اس میں تم سب کا مال لگا ہوا ہے، اگر اپنا مال چاہیے تو ایک پوری قوت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو۔ یہ بات سننی تھی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، اور کسی طرح اس خواب کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنے دوست سے کر دیا، اور ان کے دوست نے اس خواب کا تذکرہ ابو جہل اور ابو لہب سے کر دیا، اور یہ خواب پورے کا پورا اہل مکہ میں گھوم گیا کہ رسول کریم کی پھپھو نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اپنی قتل گاہوں کی طرف باہر نکلو، اور ادھر سے جب یہ شخص پہنچا تو اب ان کی پریشانی اور بڑھ گئی، کہیں یہ اس خواب کی تعبیر تو نہیں کہ ہم مکے سے باہر جائیں اور مارے جائیں۔ ایک طرف وہ ڈرے ہوئے تھے، دوسری طرف اپنے مال کی لالچ بھی تھی، کیا کیا جائے۔ بہرحال ابو جہل نے
اعلان کر دیا کہ ہم اپنا مال بچائیں گے، اور مسلمانوں پر ہمیں ویسے ہی بہت غصہ ہے، ہمارے بھائیوں کو ہم سے چھین لیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے چھین لیا، تو کیوں نہ ہم ان کے خلاف ایک ایسی فیصلہ کن کارروائی کریں کہ مسلمان ختم ہو جائیں اور مستقبل میں یہ خطرہ ٹل جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ خواب بھی قابل غور ہے، یہ نہ ہم نکلے اور مارے جائیں۔ اس نے کہا خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے اس خاندان میں سے ایک شخص نے کہا میں نبی ہوں جس کا نام محمد ہے، اب اس کی پھپھو کہہ رہی ہے مجھے خواب آ گیا، ان کی عورتیں بھی اب نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ اس نے خیر لوگوں کو بلا پھسلا کر تیار کیا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ کر لیا، اور ان سب کو مروانے میں ابو جہل کا ہاتھ رہا۔ ابو جہل وہاں سے نکلا، 1000 کا لشکر لے کر نکلا۔ ابو سفیان کے ساتھ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ واپس آ جاتے، ہمارا قافلہ بچ گیا، لیکن ابو جہل نے کہا میں محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنے والا، میں جاؤں گا، نبرد آزماؤں گا، لڑوں گا، اور اہل مکہ اپنی دھاک بٹھا دیں گے کہ اہل مکہ کے مال کی طرف کسی نے نظر اٹھائی ہے، اہل مکہ نے اس کو نسین منسین کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارا مقصد تھا اس قافلے کو بچانا، اب چھوڑ دو اس کو۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم مدینے میں جائیں گے، مدینے میں اپنی عورتوں کو رقص بھی کروائیں گے، ہم شراب بھی پئیں گے، ہم وہاں پر عیاشی کریں گے، مسلمانوں کی عورتوں کو غلام کریں گے، مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ لوگ منع کرتے رہے لیکن ابو جہل نہیں رکا اور وہاں سے چل پڑا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو چکی تھی، آنے جانے والے قافلے بتا رہے تھے کہ اہل مکہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہم کسی جنگ کے قصد سے نہیں نکلے تھے، اب تمہارے پاس ایک راستہ ہے واپسی کا، ایک راستہ ہے دشمن کے ساتھ لڑنے کا، تم کس راستے کو منتخب کرتے ہو؟ یہ وہ وجہ تھی جس نے اصحاب بدر کو مقام دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں گھوڑے سمندر میں ڈالو تو ہم سمندر میں بھی ڈال دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے ساتھ آپ ہیں تو ہم بے فکر ہیں۔ تلواروں کا جائزہ لیجئے تو 8 تلواریں ہیں، 2 یا 3 نیزے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، لیکن جب جنگ کا ماحول بن گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب دشمن کے ساتھ ٹکرائیں گے، مریں گے اور ماریں گے۔ کسی کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، گھر تو یہ کہہ کر آئے تھے ہم تو قافلے کو روکنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ جو بنو خزرج کے سردار ہیں ان سے مشورہ لیا کہ تم انصار اور مدینے کے رہنے والے ہو، یہ تو مہاجر ہیں 60 میرے ساتھ، تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مہاجرین سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو اطمینان تھا، آپ نے فرمایا بس اللہ ہمیں فتح ہی عطا فرمائے گا۔ مسلمان جب جذبے کے ساتھ لڑے ہیں تو پھر انہوں نے تلواریں، بھالے اور نیزے نہیں دیکھے ہیں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے کود پڑے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کافر مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اصلوں پر بھروسہ تو کافر کرتا ہے، مسلمان تو خالی ہاتھ بھی لڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بدر پر پہنچ کر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کفار رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں پر صحابہ سجدوں میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بیان کی ہے امام بخاری نے، صحیح بخاری میں تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر مبارک نیچے گر جاتی تھی، کہتے تھے یا اللہ آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو جماعت آئی ہے ان کی حفاظت فرما، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر تیرے دین کی آبیاری کون کرے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے گزری ہے۔ صدیق اکبر آپ کو تسلیاں دیتے رہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو دنیا میں عام کر دے گا۔ دوسرے دن کفار سامنے ہیں، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ کفار میں ایک شخص ہے جس کا نام عتبہ ہے۔ کفار نے عتبہ کو کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ مصطفیٰ کے ساتھ آدمی کتنے ہیں۔ وہ گھوڑے پر آتا ہے، رسول کریم کے صحابہ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے، اور یہاں پر جو اس نے بات کہی ہے اور ایک کافر ہو کر بات کہی ہے وہ یقیناً سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ عتبہ سے پوچھا، حکیم بن حزام جو اس وقت کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے کیا دیکھ کر آئے؟ اس نے کہا میں تو اپنی موت دیکھ کر آ رہا۔
وہ لوگ خالی ہاتھ ہیں لیکن لڑنے کے لیے ایسے تیار بیٹھے ہیں کہ ایک اشارہ ملے تو وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں لات و عزیٰ کی قسم کھاتا ہوں یہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک اپنے ساتھ ایک ایک آدمی کو نہ لے جائیں، یہ کم از کم ہمارے 300 آدمی کو تو مار کے جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنی موت کے منتظر ہیں، اور ان کے چہرے اتنے خوف پیدا کرنے والے ہیں جیسے کوئی بھوکا شیر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ابو جہل کو کہو یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ حکیم بن حزام نے کہا ابو جہل سے، لوٹ جاتے ہیں، لڑنے میں فائدہ کوئی نہیں، کوئی کسی کے بھائی کو مارے گا، کوئی کسی کے بیٹے کو مارے گا، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نے کچھ چوڑیاں پہنی ہیں، ہم تو لڑیں گے ان کے ساتھ، ضرور لڑیں گے، اور مسلمانوں کو سبق دے کر جائیں گے، اور تمام عرب ہماری تعریف کرے گا کہ کفار کے لشکر پر کسی نے حملہ کرنے کا سوچا، قافلے پر، تو یہ گھر تک اس کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ لوگوں نے بڑا منع کیا کہ اس ارادے سے باز آ، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ ابو جہل نے کہا لڑائی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اور پھر دوسرا دن ہوا جب لڑائی کے لیے ایک ایک شخص سامنے آتا ہے، اور جنگوں میں اس وقت ایک ماحول ہوتا تھا کہ ایک ایک سورما ایک ایک سورمے کو پکارتا تھا کہ ادھر سے کوئی بہادر باہر آئے، یہاں سے میں باہر آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے سامنے اب کفار کی فوج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پکارا جا رہا ہے۔ وہاں سے کافر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میں سے کوئی 3 بہادر تو باہر نکالو۔ تو 3 انصار صحابہ باہر نکلتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں یہ انصاری ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، مدینے کے لوگوں کو ہمارے ساتھ لڑانا ہے تو ہمارے خاندان کے بندے بھیجو، جن کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلے کہ قریش کا ہاتھ قریش کے ہاتھ میں ڈلا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شیخ زینی دہلان مکی نے السیرۃ النبویہ میں۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے اور مسکراتے ہوئے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر کہا اے علی ذرا تو باہر آ جا، اور پھر فرمایا اے حمزہ تو بھی باہر آ جا، اور تیسرا شعر سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عبیدہ آپ بھی باہر آ جائیں۔ رسول کریم نے فرمایا ان تینوں کو میں نے بھیجا تمہارا پورا لشکر یاد کرے گا۔ وہ گفتگو کرتے مولا علی پہلے کی گردن اتار کر واپس آ رہے تھے، حضرت حمزہ نے دوسرے کی گردن اتاری، وہ بھی مسکراتے واپس آ رہے تھے۔ تیسرے صحابی آپ کی ٹانگ کٹ گئی تھی، اور آپ کی ٹانگ کٹ گئی تو آپ کو اٹھا کے حضرت حمزہ واپس لائے۔ رو کے عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ رسول کریم نے فرمایا اللہ نے لکھ دیا تو شہیدوں میں ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے جوہر دیکھ کر کفار دبک گئے، پریشان ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ان کے ساتھ کون لڑے گا، ان میں تو علی بھی ہیں، ان میں حمزہ بھی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا روب تو یہ رہا ہے کسی۔ پھر کفار نے کہا ہے محمد مصطفیٰ اپنی صفیں سیدھی کرو، ہم بھی صفیں سیدھی کرتے ہیں۔ سواد بن غزیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو صفیں سیدھی کر لو، اور سواد بن غزیہ کے پیٹ پر آپ نے چھڑی مار کے کہا اپنا پیٹ پیچھے کرو۔ سواد بن غزیہ کہنے لگے آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں اس کا بدلہ تو آپ سے لوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا شکم ہے، چھڑی مارو بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کو برہنہ دیکھا تو چپک گئے، چومنے لگے، چہرہ مس کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ سواد کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے پاس زندگی کا پتہ نہیں ہے، چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو آخری چیز آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو کر جاؤں۔ یا رسول اللہ سواد بن غزیہ سامنے ہیں اور رسول کریم کے شکم سے چپک رہے ہیں، صحابہ رش کر رہے ہیں، سواد کتنا خوش قسمت ہے اپنے چہرے کو رسول کریم کے پیٹ کے ساتھ مل رہا ہے۔ صحابہ کی آخری خواہش ہے مس ہو جائیں رسول کریم، بس ہمارا یہی زندگی کا کامیابی کا معیار ہے۔ جنگ شروع ہے اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ، عمیر بن الحمام الانصاری، آپ تیزی سے لڑ رہے ہیں۔ رسول کریم کہہ رہے ہیں بڑھو اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض اللہ نے زمین و آسمان سے زیادہ بنا رکھا ہے۔ آپ کہتے جا رہے ہیں بڑھو اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ عمیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو یہ میں کھجور کھا رہا ہوں، آدھی کھجور کھا لیا اور آدھی جنت میں جا کے کھاؤں گا۔
آپ نے آدھی کھجور چھوڑ دی ہے، رسول کریم کی بات پر اعتماد دیکھیے، یقین دیکھیے، محبت دیکھیے، بس ایک جملہ سنا ہے اور کھجور بھی نہیں کھائی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے اس جنگ میں بڑی بہادری کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے صحابہ کی مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا کا تیز ایک طوفان آتا تو آپ فرماتے کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے اور 5000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے لیے نکلتے رہے تو فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے آتے رہے ہیں۔ جب امام عالم کا واقعہ تھا، جب انہوں نے 6 یا 5 جہاز گرائے تو لوگ پوچھتے تھے آپ نے بڑی سرعت رفتاری کے ساتھ جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہوا، میں تو جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا، مروں گا یا ماروں گا، پھر میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر اسی عزم کا اعادہ ہے، اسی عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں اللہ پر بھروسہ کرو، اتر جاؤ، ہتھیاروں کی دوڑ ہو یا دشمن کا تم پر روب ہو، اس چیز کو چھوڑ دو۔ تم یہ دیکھو کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور ساری قوت اسی کلمے کی ہے۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں کسی سے کیا ڈرنا رہ گیا؟ بس اتر جاؤ میدان میں اور رسول کریم کے دین کا کام کرتے جاؤ اور استقامت کے ساتھ لڑتے جاؤ۔ ان لوگوں نے 8 تلواروں کے ساتھ جنگ کی ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ رسول کریم نے فرمایا اللہ نے کہہ دیا سارے اصحاب بدر جنتی ہیں۔ مجھے ایک بزرگ غار ثور میں ملے، میں جب غار ثور میں گیا 2017 کا رمضان المبارک تھا اور میں غار ثور میں پہنچا ہوں دوپہر کے وقت، تو وہاں پر ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے۔ تو خوش قسمتی یہ کہ وہ پشاور کے تھے، پاکستان کے تھے، مجھے گفتگو کا موقع ملا، ہمارے ہم زبان تھے۔ تو انہوں نے کہا میں 25-30 سال سے ادھر سعودیہ میں ہی ہوں، کام شام کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ایک بات کا انکشاف کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص رات بدر کے مقام پر گزارے تو اس کو صحابہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں بزرگ فرط محبت میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ 10ویں صدی میں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی بہت بڑی شرح ارشاد الساری لکھی گئی، جو امام قسطلانی نے لکھی تھی، جنہوں نے المواہب الدنیا بھی لکھی ہے۔ علمی حلقوں میں امام قسطلانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں۔ آپ اپنی المواہب الدنیا میں جہاں پر اصحاب بدر کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں آج بھی کوئی شخص اصحاب بدر کی آوازیں سننا چاہے اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں اسے رات کو سنائی دیتی ہیں اگر اس مقام پر جا کے رات گزارتے۔ ان اصحاب بدر کی وفاؤں کے نقوش کو آج بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ 2 ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے۔ ہماری اس مرکزی مسجد میں نماز عید کا وقت صبح 8 بجے، اگر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو عید ہو گئی تو پھر 8 بجے یہاں پر نماز عید ادا کی جائے گی۔ خطاب 7:25 7:30 پر شروع ہو جاتا ہے، 20-25 منٹ کا خطاب ہوتا ہے اور 8 بجے انشاءاللہ العزیز جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ کوشش کریں خطاب سنا کریں، دین کی باتیں سنا کریں، آپ لوگوں کے لیے ہی بیان کیا جاتا ہے، ہمیں تو یہ باتیں خود معلوم ہیں، صرف آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہو جائیں، ہمارے مقاصد میں یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 6 شوال انشاءاللہ العزیز یعنی عید کے بعد، 1 شوال عید ہے، عید گزرنے کے تقریباً 5 دن کے بعد ہمارا جو جامعہ تیار ہو رہا تھا، مدرسہ تیار ہو رہا تھا درس نظامی کے طلباء کے لیے، اس میں میٹرک پڑھے ہوئے بچے اور مڈل کلاس پاس جو بچے ہیں ان کے داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور درس نظامی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز 6 شوال سے باقاعدہ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے مالی طور پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن لوگوں نے اس میں کسی قسم کا بھی عملی طور پر مظاہرہ کیا تعاون کا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔